جی گریٹنگس ٹو آل آف یو، ویلکم بیک۔ تو آج ہم اپنا پاکستان ہسٹری کا ایک اور ٹاپک جس میں سے اکثر کویشچنز جو ہے وہ کمیشن ہم سے پوچھتا ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لائف کے بارے میں، جو کیس اسٹڈی ہے، جو مختلف طرح سے کویشچنز بنتے ہیں اور اکثر انٹرویو میں یا کسی بھی کمپٹیشن ایگزام میں آپ سے پوچھے جاتے ہیں، وہ آج کی ویڈیو میں ہم سارے کور کریں گے۔ ان کے ٹینیور، ان کے پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا جتنا کمیشن ہم سے پوچھتا ہے آج ہم کور کریں گے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے، ان کے والد کا نام سر شاہ نواز بھٹو تھا، اور آپ پیشے کے لحاظ سے دیوان تھے۔ کس ریاست میں؟ جوناگڑھ میں۔ جوناگڑھ کے دیوان تھے سر شاہ نواز بھٹو، اور پیشے کے اعتبار سے، اور سر شاہ نواز بھٹو کے ہاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب پیدا ہوئے، اور ان کا تعلق جو تھا وہ لاڑکانہ سے تھا۔ ٹھیک ہے، لاڑکانہ جو موجودہ سندھ میں موجود ہے، صوبہ سندھ میں موجود ہے اس وقت بھی۔ تو جوناگڑھ کی ریاست جو ہے، اس کے بارے میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے کہ جوناگڑھ کی ریاست جو تھی، اس کے حکمران جو تھے وہ چونکہ انہوں نے افیلیشن کی تھی، انہوں نے لیٹر بھجوایا تھا 15 اگست کو پاکستان میں کہ ہم پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان نے اسے ایکسیپٹ کیا تھا 13 سپٹمبر کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ پوچھے گئے ہیں سارے کویشچن۔ لیکن جوناگڑھ میں چونکہ زیادہ ہندو آبادی تھی، تو پھر انڈیا نے جو تھا وہ جوناگڑھ پر حملہ کر کے اسے اپنا حصہ بنا لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ایک الگ سے اسٹڈی ہے، تو ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ تو جوناگڑھ سے ان کے والد کا تعلق تھا پیشے کے لحاظ سے، اور یہ ان کے ہاں پیدا ہوئے۔ تو آپ جو تھے ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کے ٹینیور میں ان کے فارن منسٹر تھے، اور کب سے کب تک سے؟ 1963 سے 1966 کے درمیان جو تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 65 کی پھر جنگ بھی ہو گئی تھی، انڈو پاک وار جو تھی 1965 میں ہوئی تھی، اور اس میں ہی ایک معاہدہ ہوا تھا جب جنگ بندی ہو گئی تھی، تو تاشکنڈ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو وہاں سے جو تھی ان کی اور ایوب خان کی دوریاں شروع ہو گئی تھی، اور آخرکار انہوں نے جو تھا 13 نومبر 1967 کو جو ہے پیپلز پارٹی PPP، جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے، وہ اناؤنس کرتی تھی۔ اور کس شہر میں یہ لانچ ہوئی تھی؟ لاہور میں، جو پنجاب کا لاہور ہے، وہاں پر پیپلز پارٹی لانچ ہوئی تھی 13 نومبر 67 میں۔ ٹھیک ہے، تاشکنڈ ایگریمنٹ ہوا تھا ایوب خان اور کس کے درمیان؟ ایوب خان اور لال بہادر شاستری، ان کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا تھا۔ تو اس پر یہ جو تھے آپ رضامند نہیں تھے بھٹو، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی۔ اور پھر آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ جب 70 کے الیکشن ہوئے ہیں، 1970 کے الیکشنز، تو اس میں جو ہے یہ ویسٹ پاکستان سے، جو موجودہ ہمارا پاکستان ہے، ان کو نمایاں جو تھی وہ حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ الیکشن جیت گئے ہیں جی ویسٹ پاکستان میں، اور 20 دسمبر کو 1971 کو آپ جو تھے پاکستان کے 4تھ پریزیڈنٹ، ٹھیک ہے، 4تھ پریزیڈنٹ، اور فرسٹ جو تھے وہ سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹو وہ بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، 20 دسمبر 1971 کو۔ اس کے بعد ہماری سٹوری آگے چلے گی جی۔ اور اچھا، یہ تب پرائم منسٹر بنے ہیں، یہ جب وہ کیا کہتے ہیں پریزیڈنٹ بنے ہیں۔ پرائم منسٹر یہ بعد میں جا کے 73 میں آئیں گے، جب 73 کا قانون یہ لانچ کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی 70 میں آپ پریزیڈنٹ ہی تھے۔
تو ان کے دور میں ہم جانتے ہیں کہ 71 میں ہماری وار ہوئی ایک اور انڈیا کے ساتھ، جو کہ ہم ہار گئے تھے، لوز کر گئے تھے. تو ایک بڑا امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا، شملہ ایگریمنٹ. تو شملہ ایگریمنٹ کیا تھا جی؟ پہلے جو کس کس کے درمیان تھا؟ تو یہ بھٹو صاحب کے درمیان تھا، اور دوسری طرف ادھر تھی اندرا گاندھی. تو بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان میں ہوا تھا. یہ ہوا کیوں تھا؟ چونکہ ہم جنگ ہار گئے تھے، تو ہمارے 93,000 جو تھے وہ قیدی ان کے پاس تھے، اور 5,000 اسکوائر میل جو تھا ایریا ان کے پاس تھا، ان کے قبضے میں تھا انڈیا کی. تو ہم نے وہاں سے 93,000 ہمارے جو تھے قیدی ان کو چھڑوایا اور اپنا ایریا چھڑوایا. اس کے بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ تو ہم نے دیا جی کہ کشمیر میں جو سیز فائر لائن تھی، سیز فائر لائن، اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ لائن آف کنٹرول ڈکلیئر کریں. تو لائن آف کنٹرول یا سیز فائر سے کیا مراد ہے؟ تو سیز فائر جو ہوتا ہے نا، وہ جنگ زدہ علاقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بیرونی طاقتیں جو ہیں، انٹرنیشنل جو پاورز ہیں، وہ انٹرفیئر کر سکتی ہیں. جبکہ لائن آف کنٹرول جو ہوتا ہے وہ بائی لیٹرل ہوتا ہے، اور یعنی کہ یہ دو خطوں کا جو آپسی ہوتا ہے، اور باہر والے لوگ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں ابھی تک یہ اصل ہم جو ہیں وہ مانے بیٹھے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آپ کا ہی ہے کشمیر، لیکن یہ بس لائن آف کنٹرول کا ایک بہانہ ہی ہے، ٹھیک ہے، اصل ایگریمنٹ میں جو تھا. تو یہ ہوا جی شملہ کانفرنس. اس کے بعد ان کی ریفارمز ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی جو ہے وہ ریاست ہار جاتی ہے تو اس کا مورال بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو ان کا جو لیڈر ہوتا ہے اسے دوبارہ سے انہیں بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو انہوں نے کچھ ریفارمز لے کر آئے تاکہ ہم دوبارہ سے اسٹیبلائز ہو سکیں. تو پہلا ریفارم جو تھا وہ فارن پالیسی میں تھا. تو فارن پالیسی میں جو پہلا ریفارم کیا انہوں نے، پہلے ہمارا جھکاؤ جو تھا وہ امریکہ کی طرف تھا، ٹھیک ہے، اور امریکہ کا جھکاؤ اس نے ختم کر کے ہمیں رشیا اور چائنا، اس وقت رشیا تو نہیں تھا، USSR تھا، ٹھیک ہے، اور چائنا اور جو سعودی عرب ہے، ٹھیک ہے، عرب ورلڈ اور اسلامک کنٹریز، یہ جو قذافی صاحب تھے لیبیا کے، ٹھیک ہے، وہ ان کی طرف اسلامک ٹرینڈ کی طرف، رشیا کی طرف کیا ہے. انہوں نے وزٹ بھی کیا تھا 1972 میں رشیا کا. اور اسی مد میں ہمارے پاس یہ جو پاکستان اسٹیل مل ہے، یہ جو ہماری اکلوتی اسٹیل مل ہے جو کراچی پپری کے مقام پر ہے، پپری ہے ادھر ٹھٹھے کے ساتھ، تو وہ رشیا کی مدد سے ہم نے لگائی تھی. اسی طرح چائنا ہو گئے، وہاں سے بھی رقم کی امداد ہمیں کافی زیادہ ملی. پھر یہ سعودی عرب یہ گئے، اور سعودی عرب آپ کو جانتے ہیں نا، پہلے لائل پور تھا ہمارے فیصل آباد کا نام. تو پھر 1977 میں جو تھا اس کا نام فیصل آباد رکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، انہی کو ریگارڈ دینے کے لیے. اور قذافی اسٹیڈیم بھی ہے لاہور میں، ٹھیک ہے. تو یہ سب ان کی کوششیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ OIC آپ جانتے ہیں نا، اسلامک کوپریشن ہے ایک، 1974 میں اس کا جو اجلاس تھا وہ بھی لاہور میں بلایا گیا، ٹھیک ہے. اور تب تک ہم جو تھے 1974 میں، چونکہ OIC کا اجلاس ہونا تھا، تو ہم نے بنگلہ دیش جو تھا، جو ہم سے الگ ہو گیا تھا، پاکستان، اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا تھا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ہم نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہم نے کچھ آرگنائزیشنز بھی چھوڑی تھی. سب سے پہلے جو چھوڑی تھی وہ تھی کامن ویلتھ. تو کامن ویلتھ ایک ادارہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 1931 میں بنایا گیا تھا، اور یہ وہ سارے ممالک اس میں شامل ہیں جن پر کبھی نہ کبھی برٹش راج رہا ہے. پاکستان بھی اس کا ممبر تھا، لیکن 1972 میں جو ہے ہم نے اسے لیو کر دیا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ بنگلہ دیش اس میں شامل ہوا تھا، اور چونکہ ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا بنگلہ دیش کو بطور الگ ریاست، تو اس وجہ سے ہم نے وہ چھوڑ دیا تھا. پھر بعد میں ہم نے دوبارہ اس میں شمولیت لے بھی لی تھی 89 میں، ٹھیک ہے. تو اس وقت
یہ معاملات چل رہے تھے. تو پھر 74 میں چونکہ سب نے پاکستان آنا تھا تو بنگلہ دیش کو ایکسیپٹ کر لیا پاکستان. تو یہ ہو گئی جی. اس کے بعد یہ سیٹو اور سینٹو کو بھی چھوڑا تھا. آپ کو پتہ نا یہ کچھ ادارے تھے جو امریکہ کی طرف سے بنائے گئے تھے, ٹھیک ہے, ایشیا میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے. تو 73 میں سیٹو کو چھوڑا تھا اور 79 میں سینٹو کو چھوڑ دیا تھا ہم نے. اس کے بارے میں بھی اکثر وہ سوال پوچھ لیتا ہے. آگے چلتے ہیں جی ہم ان کی انڈسٹریل ریفارمز میں. تو انڈسٹریل ریفارمز میں انہوں نے کیا کیا تھا جی, سب کی نیشنلائزیشن ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. نیشنلائزیشن سے کیا مراد ہے کہ وہ گورنمنٹ کی تحویل میں ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور گورنمنٹ اسے اپنے طریقے سے چلاتی ہے. ہماری کاٹن کی انڈسٹری, آئرن کی, سیمنٹ کی, باقی جو انڈسٹری کیمیکلز وغیرہ کی تھی وہ ساری حکومت کی تحویل میں چلی گئی. تو یہ کب ہوا تھا جی, یہ 1972 میں ہوا تھا. تو اس سے انہوں نے جو کیا تھا وہ لیبر امپاورمنٹ کی تھی, ٹھیک ہے. ان کو تنخواہیں جو تھی وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہو گئی تھی اور ان کے لیونگ سٹینڈرڈز کو اپ کیا گیا تھا, ٹھیک ہے. اس طرح کے کافی سارے لیبر امپاورمنٹ کے کام کیے گئے تھے. تو اس سے اکانومی کو اچھا خاصا فائدہ بھی ہوا تھا کہ ہماری جو انفلیشن تھی وہ 26% سے گھٹ کر 5% رہ گئی تھی. اور اس کا جو نقصان ہوا تھا یہ کہ کچھ سرمایہ دار خاندان جو تھے, سرمایہ دار لوگ جو تھے, ٹھیک ہے, جنہوں نے یہ انڈسٹریز لگائی تھی وہ سارے باہر چلے گئے اور نئے لوگ جو تھے وہ سرمایہ داری کے لیے راضی نہیں تھے. تو یہ سرمایہ دار جو تھا طبقہ وہ سارا باہر چلا گیا تھا. تو وہ نقصان ہوا ہے, غریب طبقے کو اس کا فائدہ ہوا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی لینڈ ریفارمز ہیں. اس کے بارے میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے کہ انہوں نے 250 ایکڑ جو تھا, ٹھیک ہے, اور 500 ایکڑ کی لمٹ سیٹ کی تھی. لمٹ کس پر جی, اریگیٹڈ لینڈ جو تھا, ٹھیک ہے, قابل کاشت جو ایریا تھا وہ آپ 250 ایکڑ رکھ سکتے ہیں جاگیردارانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے. اور جو نان اریگیٹڈ ہے, ٹھیک ہے, جس پر کاشت نہیں ہوتی, وہ آپ 500 ایکڑ تک رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک قابل کاشت اور ناقابل کاشت, ٹھیک ہے. اس کے بارے میں اکثر وہ پوچھ لیتا ہے. 250 ایکڑ قابل کاشت اور 500 ایکڑ ناقابل, یہ لمٹ تھی, کوئی بھی شخص اس نہ رکھ سکتا تھا. اس کے بعد انہوں نے مزاروں کے حقوق جو تھے, مزارے جو زمین پر جو کام کرنے والے رکھے ہوتے ہیں جاگیرداروں نے, کہ اگر آپ نے زمین کو بیچنا ہے تو ان کا پہلا حق مزاروں کا تھا, مطلب مزاروں کو آپ بیچیں گے اور آپ کسی بھی مزارے کو بغیر کسی وجہ سے جو ہے وہ نکال نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو سخت قانون بنائے تھے. اس کے علاوہ پھر بینکس جو تھے اس وقت کے, ان کی بھی نیشنلائزیشن ہو گئی تھی, ٹھیک ہے. ان کی نیشنلائزیشن ہوئی ہے جی, اللہ آپ کا بھلا کرے, 74 میں, ٹھیک ہے. 74 میں بینکس کی نیشنلائزیشن ہو گئی, جو تمام بینک جو تھے وہ تحویل میں لے لیے تھے انہوں نے. ان کی کچھ سوشل ریفارمز بھی ہیں جن میں سے اکثر وہ پوچھ لیتا ہے. تو ان میں سب سے پہلے تو یہ جو ایجوکیشن فار آل ہے, جو آج آپ کو بڑی کامن لگتی ہے کہ یہ تو بنیادی حق ہے, تو یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. یہ سوشلی انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن سب کے لیے ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو سندھی زبان ہے, اس کو سندھ میں انہوں نے جو تھا وہ کمپلسری کیا تھا. اس کے علاوہ ہیلتھ میں انہوں نے جو تھا وہ زیادہ شمار لگائے تھے, اور 20,000 لوگوں پر جو تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہاسپٹل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایف آئی اے کا جو ادارہ ہے, ٹھیک ہے, جو وائٹ کالر کرائمز کی کرپشن کے لیے, ٹھیک ہے, وہ بنایا گیا تھا. کرپشن کے لیے نہیں, یعنی کرپشن کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو یہ بھی انہی کے دور میں بنا تھا, 75 میں بنایا گیا تھا یہ, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ آرمی ریفارمز بھی تھیں, یا ملٹری ریفارمز بھی تھی. وہ کون کون سے تھیں؟ وہ سب سے پہلے تو یہ تھی جی, کوئی زیادہ نہیں تھی لیکن امپورٹنٹ ہے, پوچھ لیتا ہے. پہلے ہوتا تھا CNC, ٹھیک ہے, وہ تھا کمانڈر ان چیف.
پہلے یہ ٹائٹل تھا، ٹھیک ہے، آرمی ہیڈ کا. اس کے بعد اس ٹائٹل کو بدل کے چیف آف آرمی اسٹاف جو موجودہ بھی ہے، تو وہ بنا دیا گیا. اس کے علاوہ جوائنٹ چیف کی ایک پوسٹ، جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ابھی بھی ہوتی ہے، یہ بھی بنایا گیا. اس کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا کب بنی ہے، تو یہ 76 میں بنی ہے. تو پہلے آرمی چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے وہ کون سے تھے، یہ سوال پوچھا گیا ہے. تو جنرل ٹکا خان جو تھے وہ پہلے تھے، اور جو دوسرے بنیں گے وہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ضیاء الحق صاحب بنیں گے. ٹھیک ہے، یہ فرسٹ ہے اور وہ سیکنڈ ہے ضیاء الحق. وہ کیسے بنیں گے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، ان کی سٹوری بھی. یہ ملٹری میں کچھ ترامیم تھی جو انہوں نے کی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہیں جس کا صحرا ان کے سر جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کانسٹیٹیوشنل ریفارمز میں سب سے پہلے تو انہوں نے جو تھا وہ ایک کانسٹیٹیوشن لکھنے کا کام دیا تھا. کس کو دیا تھا جی؟ محمود علی قصوری. محمود علی قصوری صاحب جو تھے، جس طرح انڈیا میں جو تھا انہوں نے ڈاکٹر بی ایم امبیڈکر کو دیا تھا، تو یہاں محمود علی قصوری کو دیا تھا. تو انہوں نے 1972 میں ایک قانون لکھ کے، کانسٹیٹیوشن پورا لکھ کے جو ہے وہ پیش کیا تھا، اور اس پر ساری پارٹیز رضامند تھی. آل پارٹیز کے سائنس تھے اس وقت کی، جتنی بھی تھیں اس کا ان سب کے سائن تھے. اور یہ 14 اگست 1973 کو جو ہے وہ لانچ بھی کر دیا گیا، امپلیمنٹ ہو گیا جی پورے پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو یہی ہے جس کا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اکثر ذکر کرتے ہیں 73 کے آئین کی روح سے. تو یہی وہ 73 کا آئین تھا. اس کے علاوہ اس قانون کے بارے میں کچھ ہے کہ اس میں جو تھا وہ پارلیمانی نظام جو تھا وہ انٹروڈیوس کروایا گیا. تو پارلیمنٹ جو تھی وہ 2 حصوں میں، 2 سیکشن میں ڈیوائیڈڈ تھی. ایک تھا اپر ہاؤس اور ایک لوور ہاؤس. اپر ہاؤس کو سینٹ کہتے ہیں جی، اور لوور ہاؤس کو نیشنل اسمبلی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے علاوہ جو ہمارا پہلے تھا پریزیڈینشل نظام، ٹھیک ہے، تو ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ ایک ہی تھا پہلے، لیکن اس کانسٹیٹیوشن میں وہ بدلے گئے. ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہوگا، جبکہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی دور میں ہوا تھا، اور دونوں کا جو ہے وہ مسلم ہونا جو تھا وہ کنڈیشن رکھا گیا. اس کے علاوہ ڈیفینیشن آف مسلم اس دور میں کی گئی. ٹھیک ہے، ڈیفائن کیا گیا، مسلمان کی تعریف کی گئی. اس کے بعد پاکستان کا آفیشیل نیم اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ بھی اسی کانسٹیٹیوشن میں دائر کیا گیا. اس کی ٹوٹل 280 جو ہے وہ آرٹیکلز ہیں، اور 7 شیڈیول ہیں، اسکیجول ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے وقت میں پڑھنا چاہیں گے ضرور پڑھیے گا. اس کے بعد اس میں ترامیم ہیں، امینڈمنٹس. تو اب تک 26 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں اس میں. ٹھیک ہے، 73 کے آئین میں 26 ترامیم ہو چکی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس میں ویسے تو ساری امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے پہلے جو تھا وہ کون سا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو پہلی اور دوسری ہم دیکھ لیں. تو فرسٹ جو ترمیم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ہم جنگ سے نکلے تھے، تو پہلے ہمارے بارڈرز اور تھے، اور اس کے بعد جو تھے بارڈرز کو ڈسٹنگوش کیا گیا تھا، بارڈرز کو ڈیفائن کیا گیا تھا کہ یہ ہمارے بارڈرز ہیں پاکستان کے. دوسری جو ہوئی تھی وہ قادیانی جو اقلیت ہے پاکستان میں، اس کے حقوق کے بارے، حقوق تو نہیں کہہ سکتے انہیں، خیر، تو قادیانیوں کے بارے میں دوسری امینڈمنٹس ہوئی تھیں. پھر اسی کے تحت جو ہے وہ آگے چل کے 77 کا جو ہے وہ الیکشن بھی ہوگا. ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں جی. تو یہ کچھ ریفارمز ہیں. اچھا،
اب 1977 میں کیا ہوتا ہے جی، 1977 میں جو تھا وہ بھٹو صاحب اپنی پذیرائی کی پیک پر تھے، ٹھیک ہے، تو وہ ارلی الیکشن کال کر لیتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے وہ جو ہے وہ کال کر لیتے ہیں، یعنی کہ جنوری میں وہ کہتے ہیں کہ 1977 جنوری میں وہ اعلان کرتے ہیں جی کہ ہمارا جو الیکشن ہے وہ مارچ میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے حق میں کیا ہوتا ہے جی، وہ کیا کس طرح سے پروسیڈنگز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ تو مارچ میں الیکشن ہونے تھے جی، تو اسی دور میں PNA بنتی ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان نیشنل الائنس۔ پاکستان نیشنل الائنس، یا اسے بعد میں وہ بھی کہا گیا، کیا کہتے ہیں، نظام مصطفیٰ۔ نظام مصطفیٰ والے جو ہیں وہ بھی ہیں۔ تو یہ ویسے ہی تھا جیسے PDM ہے، موجودہ PDM ہے، تو جتنے بھی PDM کے لوگ ہیں ان کے آباء و اجداد، جس طرح مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب جو ہیں وہ مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ اس وقت اسے لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ تو 9 پارٹیز کا یہ الائنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 9 پارٹیز کا الائنس ہوتا ہے، اور یہ کس کے اگینسٹ ہوتا ہے جی، یہ اگینسٹ ہوتا ہے بھٹو صاحب کے۔ تو بھٹو صاحب کے اگینسٹ ہی ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جی، پھر بھی چونکہ ان کی پذیرائی بہت زیادہ تھی، تو الیکشن میں 155 میں سے 200 میں سے 155 سیٹس جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، اور وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ۔ یہ 9 پارٹیز جو ہیں نظام مصطفیٰ والے، اور مختلف آپ کو پتہ ہے مذہبی کارڈ، پاکستان کی عوام جو ہے وہ بیوقوف ہو جاتی ہے اس نام پر۔ تو کافی سارے دھرنے وغیرہ، لانگ مارچ وغیرہ، روڈ بلاک وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اسی میں ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت۔ یہ دراصل ہوئے ہوتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہمارے جو اسرائیل عرب وار جو ہوئی ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اسرائیل جیتی ہوتی ہے، اور کافی سارے جو فلسطینی ہیں وہ عرب ممالک میں، اردن میں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کر پناہ لیتے ہیں، اردن والے اسے پناہ دیتے ہیں، اسی وجہ سے وہ بھی دے نہیں رہے کوئی بھی۔ تو اردن میں وہ جاتے ہیں، اور اردن میں جو ہے وہ پناہ لیتے ہیں، اور وہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اسی کا تختہ جو ہے وہ پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر وہ پاکستان سے مدد مانگتا ہے، اور ضیاء الحق اپنی ٹیم کے ساتھ جاتا ہے، جنرل ہوتا ہے، تو اسے جو ہے وہاں سے کافی زیادہ جو فلسطینی ہیں کہتے ہیں کہ اتنے اسرائیل نے نہیں مارے تھے جتنے ضیاء نے اور پاکستان نے مارے ہیں۔ تو اس کی سفارش پر ضیاء کو جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا لیتے ہیں، اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جی۔ مارشل لا وہ اناؤنس کر دیتا ہے۔ مارشل لا کب لگتا ہے جی؟ تو مارشل لا جو ہے وہ 5 جولائی 1977 میں جو ہے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں، اور اس مارشل لا کے نتیجے میں ضیاء جو ہیں وہ بعد میں جا کر انہیں پھانسی پر بھی چڑھا دیتے ہیں۔ ایک پرسنالٹی کا ذکر یہاں پہ آتا ہے جی، احمد خان قصوری صاحب۔ تو احمد خان قصوری صاحب ہی جو ہیں یہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی سے، اور یہ آگے چل کر جو ہے ان کے کچھ تضادات ہوتے ہیں، کچھ ان کے معاملات ہوتے ہیں پاکستان بھٹو صاحب کے ساتھ۔ تو احمد خان قصوری صاحب ایک کار بلاسٹ میں وہ قتل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کب ہوتے ہیں جی؟ 1974 میں۔ اور جو الزام ہے ان کا بیٹا جو ہوتا ہے رضا خان قصوری، ابھی بھی زندہ ہے، ابھی تو نہیں، کچھ سال پہلے ہی فوت ہوئے ہیں۔ تو رضا خان قصوری صاحب جو ہیں وہ پرچہ دائر کر دیتے ہیں بھٹو کے خلاف کہ جی انہوں نے ابیڈمنٹ کی ہے، یعنی مدد کی ہے قتل میں۔ تو آپ کو پتہ ہے پاکستان کا عدالتی نظام پھر کیسا ہے، تو مارشل لا ہوتا ہے، تو بھٹو کو جو ہے اور کوئی کیس نہیں ملتا اس ابیڈمنٹ کے کیس میں۔ 4 اپریل
1979 4 اپریل 1979 کو جو ہے وہ پنڈی کے اندر، راول پنڈی کے اندر پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہیں وہ گڑھی خدا بخش جو سندھ کا علاقہ ہے وہاں پہ وہ دفن ہیں. اور کہتے ہیں کہ جو ریفارمز بھٹو نے کی تھی، اگر وہ زندہ رہتے یا 5-10 سال اور رہتے تو پاکستان جو تھا وہ ایشین ٹائگر بن جانا تھا. لیکن یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے لیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اسے ریوائز کریں جی، اپنے نوٹس میں شامل کریں. تو ملتے ہیں جی.